محترم حضرات، آج کی اس مختصر مگر اہم ویڈیو میں ہم آپ حضرات سے اعتکاف کے تعلق سے کچھ باتیں کریں گے۔ امید ہے کہ آپ اس مکمل ویڈیو کو دیکھ کرنے کے بعد اعتکاف کے تمام مسائل کو جان لیں گے۔ ویسے یہ اعتکاف جو ہے یہ صرف امت محمدیہ ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر قوموں نے، حال یہ کہ غیر لوگوں نے بھی جو اسلام والے نہیں تھے، اسی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ۔ وہ لوگ بھی اپنی دیوی دیوتاؤں کے سامنے، اپنے معبودوں کے سامنے ایک خاص طریقہ اختیار کیا کرتے تھے، اور اس کو انہوں نے اعتکاف کا نام دے رکھا تھا۔ سب سے پہلے تو ہم اعتکاف کی جو فضیلت ہے اس کے تعلق سے آپ کو بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کر لے تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس سے اتنی دور کر دیں گے کہ جیسے زمین اور آسمان یا مشرق اور مغرب۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ایک اس سنت کو ادا کرنے کا موقع ملے گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخر میں کبھی نہیں چھوڑا۔ یاد رکھیں، اگر ہماری بستی میں سے، ہمارے گاؤں میں سے، ہمارے علاقے میں سے اگر کوئی شخص نہ بیٹھے مسجد کے اندر، یعنی کہ ایک بھی آدمی نہ بیٹھے، تو تمام بستی والے اس گناہ میں شامل ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب، اس کا غصہ ہمارے اوپر پھر ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ اور اگر ایک آدمی بھی پوری بستی میں سے بیٹھ جائے تو اس کی جو اچھائیاں ہیں، جو اس کے مزے ہیں، وہ تو شخص کو ملیں گے، لیکن تمام کے اوپر سے بھی وہ زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، یعنی کہ تمام کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن بینیفٹ جو ہے، جو چیزیں ملنی چاہیے، جو انعامات جو ہیں، وہ اسی شخص کو ملیں گے جو رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کا طواف کر رہا ہوگا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے رسول اپنی زندگی کے آخری عمر میں بلا ناغہ اس اہم عبادت کو کیا کرتے تھے۔ اسے فائدہ یہ تو ہوگا کہ جہنم کی آگ سے ہم دور ہو جائیں گے، اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کرنے والے بن جائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب 10 دن تک انسان مسجد کے اندر رہے گا تو ایک روحانیت پیدا ہو جائے گی، اس کا دل خود بخود اس کو گواہی دے گا کہ ہاں، تو نے اپنا وقت ایسی جگہ پر گزارا ہے جہاں پر گناہوں سے تو نے پرہیز کیا ہے، نیکیوں کے اندر رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت میں اپنا وقت گزارا ہے، ذکر و اذکار میں اپنا وقت گزارا ہے، تو ایک روحانیت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، اس کو 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ ملے گی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ اور ایک جس رات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات ہے، وہ رات 100% اس انسان کو ملے گی جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کر رہا ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہو تو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو، اس میں اس کے زیادہ چانسز ہیں، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں ان میں سے کوئی سی بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ تو
تو جب انسان 10 دن مسجد کے اندر ہے، ذکر و اذکار میں اپنا وقت گزار رہا ہے، اس نے موبائل فیس بک کو چھوڑ رکھا ہے، اس نے برائیوں کو چھوڑ رکھا ہے، اس نے لغو اور فضول باتوں کو چھوڑ رکھا ہے، تو یہ بات بعید نہیں ہے کہ اس کو لیلۃ القدر ملے۔ اگر اس نے سوتے ہوئے بھی وہ رات گزار دی تو پھر بھی اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ شخص کہے گا کہ اللہ میں ایک اہم عبادت میں تو تھا ہی، اعتکاف کے اندر تو میں تھا ہی، اگر میں نے سوتے ہوئے بھی وہ رات گزاری ہے۔ تو جو شخص اس مہینے کے آخری عشرے کا اعتکاف کر رہا ہوگا اس کو لیلۃ القدر 100% ملنی ہے۔ اس میں ایک کام ہمیں کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی ایک فہرست بنا لینی چاہیے، لسٹ بنا لینی چاہیے، ان کو سامنے رکھیں، ان سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے گناہ ہیں، ان گناہوں کو میں چھوڑنا چاہتا ہوں، ان سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی انسان شراب کا عادی ہے تو وہ شراب ان 10 دنوں میں جب وہ مسجد کے اندر رہے گا تو اس سے چھوٹ جائے گی۔ کوئی انسان سود کھاتا ہے، سود سے گناہ کرے، اسی طریقے سے کوئی انسان جو بھی گناہ کرتا ہو اس گناہ سے وہ پرہیز کرنے کی کوشش کرے۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اگر اعتکاف کے ان 10 ایام میں کسی انسان کا روزہ ٹوٹ گیا تو سمجھ لیجئے کہ اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان بلا شرعی عذر مسجد سے باہر چلا گیا، مسجد سے باہر نکل گیا تو بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، لیکن شرعی عذر سے اگر نکلا ہے تو پھر اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹ رہا۔ وہ شرعی عذر کیا ہے؟ جیسے اس کو فرض غسل کرنا ہو یا کوئی ایسا اور کام ہو جس کی وجہ سے اس کی زندگی رک سی گئی ہو، جیسے کوئی انسان بہت زیادہ بیمار ہو گیا مثلاً اور کوئی دوائی لا کر کے دینے والا نہیں ہے تو وہ جا کر کے اپنی دوائی بھی خود لا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے وضو کے لیے باہر گیا، اسی طریقے سے قضاء حاجت کے لیے باہر گیا، تو یہ سارے کے سارے شرعی عذر ہیں۔ اسی طریقے سے وضو کے لیے باہر اگر نکلے گا تو بھی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، اور ایسے ہی کھانے کے لیے گھر سے باہر نکلے گا، گھر سے کوئی کھانا لا کر کے دینے والا نہیں ہے، وہ کھانا کھانے کے لیے ہوٹل جا رہا ہے یا اپنے گھر سے کھانا لینے کے لیے جا رہا ہے، کوئی شخص جب کہ نہ لا کر کے دینے والا ہو تو بھی اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اب میں نے بتائی تھی فرض غسل کی بات۔ فرض غسل کے لیے اگر باہر نکل رہا ہے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن سنت غسل کے لیے اگر نکل رہا ہے باہر تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا بستی میں کوئی جنازہ ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، تو اس کے انتقال میں اگر اس نے شرکت کر لی تو بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس مسئلے کو بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کے جنازے میں شریک ہو جائے یا کسی کی عیادت کے لیے مسجد سے باہر نکلے تو اس کا اعتکاف جاتا رہتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی سے بات چیت کر رہا ہے مسجد کے باہر، وہ لغو باتیں نہ ہوں، جیسے گیا تھا قضاء حاجت کے لیے، کوئی راستے میں مل گیا، اس سے سلام دعا ہوئی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ چلتے ہوئے بات کر رہا ہے، ٹھہر کر کے بات نہ کرے۔ اور اگر پہنچا واش روم کے سامنے، ٹوائلٹ کے سامنے پہنچا اور اندر کوئی شخص تھا، اتنا اس کا انتظار کر رہا ہے اس کے نکلنے کا، تو کوئی اور انسان مل گیا، اس سے بات چیت ہو گئی جو بات لغو نہ ہو، فحش نہ ہو، بیکار نہ ہو، تو اس کا بھی اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ اور بھی آپ کے ذہن میں اگر کچھ باتیں ہیں تو آپ کمنٹس باکس میں مجھے لکھیے، میں انشاءاللہ ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ یہ اعتکاف کے کچھ مسائل تھے پیارے ساتھیوں، اس پر اللہ کا بڑا اجر ہے، انعام ہے۔ 2023 کا یہ جو اعتکاف ہے یہ آج سے شروع ہو رہا ہے، اس اعتکاف کو کرنے کی کوشش کریں، بڑی سے بڑی مسجد میں کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے اپنے گاؤں کی، اپنے محلے کی مسجد کو تلاش کریں، وہاں اعتکاف کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو
دین اسلام کی اس ایک اہم رکن یعنی اعتکاف کو کرنے کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔